الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة فمن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا نسأل الله ربنا أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه فإنما نحن به وله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين یقیناً احسان فرمایا اللہ کریم نے اہل ایمان کے اوپر جب ان کے اندر انہی میں سے ایک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث فرما دیا یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم جو اس کی آیات ان کے اوپر تلاوت کرتا ہے
اور ان کا تزکیہ کرتا ہے، ان کو پاک کرتا ہے ظاہری اور باطنی اعتبار سے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور ان کو کتاب اور دانائی کی تعلیم دیتا ہے۔ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور اگرچہ اس سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں تھے۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس دنیا میں ورود مسعود اور آپ کی تشریف آوری یقیناً اللہ کریم کا ایک بہت بڑا احسان ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ جب بھی آتا ہے، علماء کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت بیان کرنے کا جیسے گویا ایک موقع مل جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کے حوالے سے مختلف پہلو بیان ہوتے ہیں، آپ کا سراپا بیان ہوتا ہے، آپ کی خوبصورتی کا تذکرہ ہوتا ہے، آپ کے صدق و امانت کا تذکرہ ہوتا ہے، اور جتنے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر اوصاف حمیدہ ہیں ان کا تذکرہ ہوتا ہے، تاکہ لوگوں کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت زیادہ پختہ ہو جائے۔ بہت اچھی بات، اس سے زیادہ امت کی خدمت اور کیا ہو سکتی ہے کہ لوگوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب کرنے کے لیے کوئی بھی طریقہ اختیار کیا جائے۔ اور پھر اگر لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جڑ جائے اور سچے امتی بن جائے تو اس سے بڑی سعادت کی اور کیا بات ہو سکتی ہے کسی بھی امتی کے لیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ حدیث آپ سب کو ازبر ہو چکی ہوگی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا ہر امتی جنتی ہے۔ جب ہر امتی جنتی ہے تو امتی ہونا کتنی بڑی سعادت ہے۔ کل امتی یدخلون الجنہ، میرا ہر امتی جنت میں داخل ہو جائے۔ سبحان اللہ، یہ کچھ چھوٹا اعزاز ہے؟ یعنی اللہ کے جتنے احسانات ہمارے اوپر ہیں ہم ان کو گن نہیں سکتے، کتنے احسانات ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر تم اللہ کے انعامات کو گننا شروع کر دو تو تم کبھی گن نہیں سکتے۔ اللہ، یہ جو احسان ہوتا ہے یہ بھی انعام ہی ہوتا ہے۔ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر اللہ کے انعامات کو گننا شروع کر دو تم گن نہیں سکتے۔ ہر انعام احسان نہیں ہوتا، وہ انعام احسان ہوتا ہے جو بغیر کسی استحقاق کے عطا ہو جائے، وہ احسان ہوتا ہے۔ وگرنہ انعام عدل بھی ہوتا ہے، جو کسی کا حق بنتا ہے وہ بھی انعام ہے۔ مزدور کو مزدوری دے دیں آپ، اس کی 1000 روپے مزدوری بنتی ہے، آپ اس کو دے دیں، یہ اس کا حق بنتا ہے، آپ نے اس کو دیا، عطا کیا۔ انعام کا مطلب ہوتا ہے دینا، آپ نے دے دیا، عطا۔ لیکن یہ اس کا حق بنتا تھا، یہ احسان نہیں کیا آپ نے اس کے اوپر، اس نے مزدوری کی تھی، اس نے کارکردگی دکھائی تھی، آپ نے اس کے ساتھ طے کیا تھا کہ تم اتنا کرو گے تو میں تمہیں دے دوں گا۔ کوئی احسان نہیں ہے، انعام ہے لیکن یہ احسان نہیں۔ احسان وہ انعام ہے کہ جو لینے والے کا استحقاق نہ ہو، لینے والے نے کوئی کارکردگی نہ دکھائی ہو، پھر بھی عطا کرنے والا خالص اپنی عطا سے، نہ اس سے ماقبل کوئی معاہدہ ہے، نہ اس کے پیچھے کوئی کارکردگی ہے، نہ اس کے پیچھے کوئی استحقاق ہے۔ عطا کرنے والا خالص اپنی عطا سے جو پھر بھی عطا کر دے بغیر کسی استحقاق کے،
ہوتا وہ بھی انعام ہے، لیکن وہ انعام احسان ہوتا، وہ بھی عطا ہوتی ہے لیکن وہ احسان ہوتا کہ بغیر کسی وجہ کے مل گیا۔ اب آپ گننا شروع کر دیں کہ کون کون سا انعام اللہ کا ہمارے اوپر احسان ہے۔ ہر انعام ہی اللہ کا احسان ہے۔ ہماری کیا کارکردگی ہے، ہمارا کیا استحقاق ہے کہ اس نے ہمیں انسان پیدا کیا۔ وہ چاہتا تو ہمیں کوئی جنگل کا چوہا بلی پیدا کر سکتا تھا، کوئی درندہ پیدا کر سکتا۔ ہمارا کیا استحقاق ہے کہ ہمیں پورا انسان پیدا کیا، چاہتا تو ادھورا انسان پیدا کر سکتا تھا۔ ہم نے کوئی ماقبل معاہدہ نہیں تھا کہ اللہ تو نے آزاد پورے دینے ہیں، اس نے پورے آزاد دیے ہیں تو یہ بھی اس کا احسان ہے۔ اور جس سے اگر کوئی عضو چھین لیا ہے، اگر کسی کو بینائی عطا نہیں کی، تو جو باقی کی قوتیں عطا کی ہیں وہ بھی اللہ کا احسان ہے۔ یعنی وہ بیٹھ کے یہ نہ کہے کہ میں محروم ہو گیا ہوں کسی چیز سے، نہیں، بس صرف اتنا فرق ہے کہ اس کے اوپر احسانات دوسروں کی نسبت کم ہے، یا اللہ جب احسان کرتا ہے تو وہ ایک چیز سے محروم کرتا ہے تو اس کی کمپنسیشن ضرور دیتا ہے۔ اگر کوئی ایک صلاحیت کسی کی کم ہوتی ہے، کسی ایک جگہ سے وہ محرومی عطا کرتا ہے، تو یہ اس کا قانون ہی نہیں کہ وہ محرومی کو محرومی رہنے دے، وہ اس کو کہیں نہ کہیں سے کمپنسیٹ ضرور کرتا ہے۔ یہ اللہ کے عدل کا تقاضا۔ کسی کو ایک طرح کی پریشانی ہے، کسی کو دوسری طرح کی پریشانی ہے۔ یہ دنیا ہے پریشانیوں کا گھر۔ انسان یہاں پہ بغیر پریشانیوں کے زندگی ڈھونڈتا ہے، بغیر پریشانیوں کے زندگی اس کو ملتی نہیں ہے۔ یہ جہاں جو بھی اللہ نے احسان کیا ہے، سارے احسانات کے باوجود یہ دنیا دارالامتحان ہے، یہ امتحان کا گھر ہے۔ لیکن یہاں پہ جتنی بھی اللہ کی نعمتیں ہیں، جتنے اللہ کے انعامات ہیں، یہ سارے کے سارے اللہ کے احسانات۔ آپ گننا شروع کر دیں، صرف وجود کے اندر ایک آفاق ہے، ارد گرد پھیلی ہوئی کائنات، ایک انفس ہے جو ہمارے وجود، اپنے وجود میں اللہ کے کتنے انعامات ہیں آپ وہ گننا شروع کر دیں، آپ وہ نہیں گن سکتے۔ اللہ اکبر۔ میڈیکل سائنس ابھی تک تحقیق کیے جا رہی ہے کہ یہ مشینری اللہ نے کیا بنائی ہے۔ ان کی تحقیقات قیامت تک ختم نہیں ہوں گی کہ اللہ نے کیا مشینری بنائی ہے، سبحان اللہ۔ اور اس مشینری کے اندر ایک ایک حصہ، ذرا سی یہاں چوٹ لگ جائے نا اور یہ انگلی ہلنا بند کر دے، حالانکہ لگتا ہے یہ چھوٹی سی انگلی، اس کا کیا پلے، یہ بس ہلنا بند کر دے تو اس کے بعد پھر پتا چلتا ہے کہ اس کی کتنی اہمیت تھی۔ یہ انگوٹھا، ایک انگوٹھا، اللہ اکبر، یہ چاروں انگلیاں ٹھیک کام کر رہی ہوں، انگوٹھا ہلنا بند کر دے، انسان کی گرفت ختم ہو جاتی۔ پھر سمجھ آتی ہے کہ اللہ کریم نے یہ کتنا اہم، ایک ایک عضو اللہ نے کتنا اہم بنایا اور اس کی کتنی اہمیت ہے، اور یہ زندگی میں اللہ کا کتنا بڑا انعام۔ ہمیں احساس نہیں ہوتا۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ کا قانون ہے کہ کسی ایک کو محروم کرتا ہے تو کوئی دوسری طرف سے اس کو کمپنسیٹ کرتا ہے۔ جیسا کہ یہ حدیث آپ سب لوگوں کے علم میں ہے کہ دنیا میں جو ہمیں محرومیاں لگتی ہیں کہ جناب وہ تو جو اہل ثروت ہیں، جو مالدار لوگ ہیں، وہ تو اجر لے گئے۔ اب مالدار آدمی نماز بھی پڑھتا ہے، آپ بھی نماز پڑھتے ہیں، مالدار آدمی روزے رکھتا ہے، آپ بھی روزے رکھتے ہیں، آپ ذکر اذکار کرتے ہیں، مالدار آدمی بھی ذکر اذکار کر لیتا ہے۔ لیکن اس کو جو اللہ نے مال عطا کیا ہے وہ بھی اللہ کے راستے میں خرچ کر کے وہ تو بہت بڑا اجر لے جاتا ہے، اور وہ اجر جو مفلس آدمی نہیں لے سکتا۔ اس لیے صحابہ کرام پریشان ہو کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تھے۔ ذهب اہل الدثور بالاجور، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سارا اجر تو مالدار لوگوں نے سمیٹ لیا، ہم کہاں جائیں، ہمارے پاس تو مال ہی اتنا نہیں ہے، ہم کہاں خرچ کریں، ہم کیا خرچ کریں، ہمارے پاس تو ہے ہی نہیں، سارا اجر تو وہ لے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر اذکار سکھایا، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، تمہیں بھی اتنا اجر مل جائے۔ تو کیا خیال ہے یہ بات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے اہل ثروت سے چھپی رہنی تھی؟ ان کو بھی پتہ چل گیا، انہوں نے بھی ذکر سے کرنا شروع کر دیا۔ پھر صحابہ کرام آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو ان کو بھی پتا چل گیا، یہ کام تو وہ انہوں نے بھی شروع کر دیا. تو محرومی کا احساس ایماندار کو بھی، اہل ایمان کو بھی محرومی کا احساس ہوتا ہے کہ جناب وہ جو اہل ثروت ہیں وہ نیکیاں جو ہم کرتے ہیں وہ بھی کر گئے، اور جو نیکیاں ہم کر نہیں سکتے وہ بھی کر گئے. مسجدیں بنوا گئے، مسافر خانے بنوا گئے، سیلاب زدگان کی مدد کر گئے، لوگوں کو بہت چیریٹی کر گئے، خیرات کر گئے، صدقہ خیرات کر گئے، صلہ رحمی کر گئے. ہمارے پاس تو اللہ اکبر. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص دنیا میں مومن ہے اور ایک مالدار مومن ہے، ایک مفلس مومن، دونوں ایک جیسے ایمان رکھتے ہیں، دونوں جنتی ہیں، دونوں جنتی ہیں، اپنے ایمان عمل کی بدولت دونوں جنتی ہیں، لیکن ایک دنیا میں محروم تھا، وہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر لمبی لمبی کوٹھیوں کو دیکھتا رہا، وہ لمبی لمبی گاڑیوں کو دیکھتا رہا، اور پھر قرآن پڑھ کے اپنے آپ میں رہ جاتا تھا، اپنے غم کو پی کے رہ جاتا تھا کہ قرآن نے کہا وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. کہ قرآن کہتا ہے کہ اپنی آنکھیں لمبی کر کے ان کاروں کوٹھیوں کی طرف نہ دیکھ، یہ تو ہم نے آزمائش کے لیے، امتحان کے لیے دیا ہے. اور وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، تیرے رب کا جو رزق ہے وہ باقی رہنے والا اور وہی بہتر ہے. اور پھر قرآن کہتا ہے کہ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا. کاروں کوٹھیوں کی طرف جا کے نگاہ واقعی تمہیں محرومی کا احساس دلاتی ہے، تو ایسا کیا کر کہ اپنے گھر والوں کو بھی اور خود بھی نماز پہ ڈٹا رہے. لیکن نمازیں پڑھنے کے بعد احساس محرومی ختم ہو جاتا ہے، احساس محرومی تو رہتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں ایک جیسا ایمان رکھنے والے دونوں جنتی ہیں. جب وہ جنت میں جائیں گے تو وہ جو غریب ہے وہ اس امیر سے 500 سال پہلے جنت میں جائے، 500 سال پہلے. اللہ، اتنی بڑی کمپنسیشن. دنیا میں محرومی دیکھی تھی کتنی کو دیکھی تھی؟ دنیا میں محرومی دیکھی تھی کتنا کو یعنی وہی روٹی جو ہے وہ امیر آدمی کھاتا تھا، وہی روٹی غریب آدمی کھاتا تھا، بلکہ امیروں کو تو وہ دستیاب نہیں ہے جو غریب مزے سے روٹی کھاتا ہے. وہ سنا ہے کہ پاکستان کی ایک بہت بڑی شخصیت، بلکہ کسی نے دیا ہوا تھا پورا سروے کہ جتنی بڑی بڑی شخصیات ہیں ان کو اچھا کھانا نصیب نہیں ہے ان کی بیماریوں کی وجہ سے. کوئی بھنڈی کھا کے گزارا کرتا ہے، کوئی بغیر مرچ کے اور بغیر نمک کے دال کھا کے گزارا کرتا ہے، کوئی کسی چیز پہ گزارا کر رہا ہے، کوئی کسی چیز پہ گزارا کر رہا ہے، کسی کے اللہ نے قوت ذائقہ چھین لی ہے، کسی سے کچھ چھین لیا ہے، کسی سے کچھ چھین لیا ہے. ہم سمجھتے ہیں وہ امیر آدمی ہے، وہ پتہ نہیں کتنی موجیں، اربوں خربوں کے مالک جو بھنڈی کے علاوہ کچھ نہیں کھا سکتے، تو ان سے ہم اچھے نہیں. اللہ کے فضل سے ہر حلال چیز میسر بھی ہے اور ہر حلال چیز کھا بھی لیتے ہیں. تو اللہ نے ایمان والوں کو جو کمپنسیشن رکھی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 500 سال پہلے جنت میں. اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں جو 10-20 سال 30 سال 50 سال حد 60 سال کتنی محرومی دیکھی ہوگی، اس محرومی کے بدلے میں 500 سال کی کمپنسیشن. اللہ اکبر، 500 سال، اور وہ بھی دنیا کی زندگی کے نہیں، جنت کی زندگی کے. اور جنت وہ جہاں آخری جنتی کو جنت ملنی ہے وہ دنیا سے 10 گنا بڑی ہوگی. تو یہ کمپنسیشن، اللہ کسی کو محروم کرتا ہے تو یہ ہو نہیں سکتا، اللہ کے اصول عدل کے خلاف ہے کہ اللہ کسی طرف سے کمپنسیٹ نہ کرے. اور جو غریبوں کو کمپنسیشن دی ہے اللہ کریم نے، بشرطے کہ مومن ہو، ایمان سلامت رکھا ہو، تو وہ قیامت والے دن 500 سال پہلے، اور 500 سال پہلے کا مطلب پتہ کیا ہوگا کہ امیر آدمی ابھی حساب کتاب میں پھنسے ہوئے ہوں گے، اور غریب آدمی جو ہے وہ پہلے جنت میں جا کے، بعض احادیث میں آتا ہے کہ یہ جا کے سو رہے ہوں گے، موجیں کر رہے ہوں گے. ان کو مسئلہ، یہ تو جا کے وہاں پہ پرانے ہو چکے ہوں گے،
پھر جا کے داخلہ نصیب ہوگا ان اہل ایمان کو جو امیر تھے۔ تو اللہ کریم نے ہر چیز کی کمپنسیشن رکھی ہے، اس لیے قرآن کہتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ کوئی شخص اس دنیا پہ ایسا نہیں جس کے اوپر اللہ کے احسانات نہ ہو۔ فرق یہ نہیں ہے کہ کسی پر احسان کیا اور کسی پر نہیں کیا، یہ فرق نہیں ہے۔ فرق یہ ہے کہ کسی پر ایک کیا ہے تو کسی پر دوسرا کیا۔ احسانات کی نوعیت مختلف ہے، یہ ممکن نہیں ہے کہ کسی ایک کے اوپر احسان ہو اور دوسرے کے اوپر، سب کے اوپر احسان۔ لیکن ان سارے احسانات کو ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، سوال تو وہ پوچھے گا قیامت والے دن۔ جو نعمت عطا کی ہے ان کے بارے میں پوچھے گا کہ اس نعمت کا حق ادا کیا کہ نہیں کیا۔ اگر اس نعمت کا حق ادا ہو گیا تو معاملہ صاف ہو گیا۔ اللہ نے جو دیا تھا اس کے مطابق نعمت کا حق یہ ہے کہ شکر کیا جائے، اور شکر یہ ہے کہ دو حصے ہیں شکر کے، ایک یہ کہ اس نعمت کو اسی طرح استعمال کیا جائے جس مقصد کے لیے وہ نعمت دی ہے، اور دوسرا حصہ اس کا یہ ہے کہ زبان سے اللہ کا شکر کیا جائے۔ اس لیے فرمایا افضل کلمت الشکر الحمدللہ، بہترین کلمہ شکر جو ہے وہ الحمدللہ۔ لہذا ہر نعمت کا شکر واجب ہے، وگرنہ نعمت کے بارے میں سوال ہوگا۔ چھوٹی سے چھوٹی نعمت ہے، سوال ہو۔ زبان ہے نا، اس کا حق ہے۔ نگاہیں ہیں، اس کا حق ہے۔ سماعتیں ہیں، اس کا حق ہے۔ شعور دیا ہے، اس کا حق ہے۔ جو کچھ اللہ علم دیا ہے اس کا حق ہے۔ اگر اس کا حق پورا کر لیا تو انشاءاللہ معاملہ برابر ہو گیا، وگرنہ قیامت والے دن انسان پھنس جائے گا انہی نعمتوں کی وجہ سے۔ اللہ اکبر۔ وہ جو رومی نے کہا تھا نا، علم، عالم، یعنی جس کے پاس علم ہو کہتے بڑا عالم ہے جی۔ رومی نے کہا تھا علم را برتن زنے مارے بود، علم را بل دل زنے یارے بود۔ علم کی چوٹ مختلف جگہوں پہ پڑتی۔ کچھ علم ہیں جو دنیا بنانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، کچھ علم ہیں جو آخرت بنانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ اور رومی کہتا ہے کہ اگر علم کی چوٹ جسم پر پڑی، کیا مطلب کہ علم معیار زندگی بلند کرنے کا باعث بنا، تو وہ انسان کے لیے ایسے ہے جیسے سانپ ہے، دشمن ہے، مارے بہت۔ اور اگر دل پر چوٹ پڑی کہ معیار زندگی نہیں، معیار انسانیت بلند کرنے کے لیے علم استعمال ہونے لگا، تو وہ علم انسان کا دوست ہے۔ لہذا ہر عالم وہ صاحب فضیلت نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر۔ جس طرح ہر عام انسان، ہر وہ شخص جس کو اللہ نے اس دنیا میں بھیجا ہے احسان کے بغیر نہیں بھیجا، لیکن وہ جو احسان ہے اس کی نوعیت مختلف ہے۔ تو ہر انسان صاحب فضیلت نہیں ہوتا کیونکہ وہ انسان ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے آدم علیہ السلام کے بیٹوں کو، آدم کی اولاد کو تکریم اور عزت تو دی ہے، لیکن یہی انسان ہی تو ہے کہ اس کو ہم نے شعور دیا، لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، ان کو شعور دیا، اس سے کام نہیں لیتے۔ لَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ان کو ہم نے آنکھیں دی ہیں، اس سے کام نہیں لیتے۔ لَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ان کو ہم نے کان دیے ہیں، اس سے کام نہیں لیتے۔ تو پھر ان کی کیا حیثیت ہے؟ وہ تکریم ختم ہو جاتی۔ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ السَّافِلِينَ، وہ تھا فی احسن تقویم پیدا ہونے والا، پھر وہ اتھا گہرائیوں میں جا گرتا ہے۔ کہ فرمایا اولئک کالانعام بل هم اضل، یہ ڈنگروں جیسے ہیں بلکہ ڈنگروں سے بھی گئے۔ لہذا نقطہ یہ نکلا، خلاصہ اس ساری بات کا یہ ہے کہ وہ جو نعمت اللہ نے دی ہے، ہر نعمت کا ایک حق ہے، ہر نعمت کا ایک حق ہے۔ اگر وہ نعمت کا حق ادا کیا، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، ہر نعمت کے بارے میں اس نے پوچھنا ہے۔
جس کا حق ادا ہو گیا، سبحان اللہ، تو معاملہ کلیئر ہو گیا، وگرنہ آپ کے بیلنس میں وہ ساری نعمتیں پڑی ہوں گی، قیامت والے دن پوچھا جائے گا یہ نعمت عطا کی تھی، کیسے شکر کیا کہ نہیں کیا، یہ نعمت عطا کی تھی کہاں استعمال کی، یہ نعمت، اللہ اکبر۔ اور خاص طور پر یہ زندگی کے سانس جو اللہ نے عطا کیے ہیں، اللہ اکبر، لگتا یوں ہے کہ سب سے امپورٹنٹ، سب سے اہم احسان اللہ کا یہ زندگی ہے، خود زندگی۔ اس لیے کہ وہ جو حدیث میں آتا ہے کہ 5 سوال دیے بغیر، 5 سوالوں کا جواب دیے بغیر انسان کے قدم اللہ کے دربار سے ہٹ نہیں سکیں گے قیامت والے دن۔ اس میں جو پہلے 2 سوال ہیں نا، عن عمرہ فیما افنا وعن شبابہ فیما ابلا، کہ اس سے پوچھا جائے گا عمر کے بارے میں، یہ جو زندگی عطا کی تھی کہاں ضائع کی، اور پھر یہ بھی پوچھا جائے گا کہ جو جوانی عطا کی تھی وہ کہاں تباہ و برباد تھی۔ حالانکہ جوانی عمر میں شامل ہے، عمر کے اندر جوانی بھی شامل ہے، بڑھاپا بھی شامل ہے، عمر کے اندر بچپنا بھی، لڑکپنا بھی، سارے شامل ہیں، لیکن ساتھ جوانی کے بارے میں الگ پوچھا، اس لیے کہ اس وقت صلاحیتیں عروج پر ہوتی ہیں، اور وہ جو عروج پر صلاحیتوں کا دور ہے اس کا الگ، اس کا سوال الگ سے ہے کہ وہ الگ نعمت ہے جس سے بوڑھے بھی محروم ہیں، جس سے لڑکپن والے لڑکے بھی محروم ہیں، جس سے بچپنے والے بچے بھی محروم ہیں، وہ جوانی کا جو دور ہے جب صلاحیتیں منہ زور گھوڑے کی طرح ہاتھ چھٹ ہوئی ہوئی ہوتی ہیں، جس وقت پورے عروج پر ہوتی ہیں، اس دور کا جو تقاضا ہی اور ہے، لہذا اس کے بارے میں سوال ہے۔ تو کوئی نعمت ایسی نہیں جس کے بارے میں پوچھا جائے۔ تو کیا خیال ہے اس نعمت کے بارے میں؟ اللہ نے انعامات تو کیے ہیں، لیکن کسی نعمت کو، کسی انعام کو خود کہہ کے احسان نہیں فرمایا۔ ایک نعمت ایسی ہے جس کو احسان فرمایا ہے، اللہ اکبر۔ سورہ حجرات میں بھی احسان کا تذکرہ ہے، اور وہ اس وہاں احسان فرمایا ہے ایمان، کہ یمنون علیک اسلامہم، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ آپ کے اوپر احسان جتلاتے ہیں کہ مسلمان ہو گئے، تو آپ ان کو کہہ دیجئے لا تمنوا علی اسلامکم، اپنے اسلام کا میرے اوپر احسان نہ جتلاؤ، بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان، اللہ نے تمہارے اوپر احسان کیا ہے جو تمہیں ایمان کی طرف ہدایت عطا فرمائے۔ یہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں ایمان کی طرف ہدایت عطا کی ہے، اس کا احسان۔ تو ایمان کو احسان فرمایا، اللہ نے احسان کیا ہے۔ تو ایمان کا راستہ کہاں سے آیا؟ کس نے دکھایا ایمان کا راستہ؟ هو الذی ارسل رسولکم بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، یہ ہدایت اور یہ ہدایت کا راستہ یہ دکھانے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اس لیے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من، یہ احسان ہے اللہ کا، یہ احسان ہے، ہماری زندگیاں احسان ہے، ہماری ایک ایک سانس اللہ کا احسان ہے، ایک ایک نعمت احسان ہے، اور اس کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ جس مقصد کے لیے نعمت آئی تھی اس مقصد کے لیے استعمال کیا یا نہیں کیا، یہی سوال ہے، اور پھر اس کا زبانی شکر ادا کیا کہ نہیں کیا، دو ہی باتیں۔ نعمت اس مقصد کے لیے استعمال کی جس مقصد کے لیے آئی تھی، اس کا شکر ادا کیا کہ نہیں کیا۔ احسان کے فلسفے کو سورہ الرحمن کے اندر اللہ کریم فرماتا ہے کہ هل جزاء الاحسان الا الاحسان، ذرا بتاؤ، ایک سوال ہے کہ اگر کسی نے احسان کیا ہو تو اس کا بدلہ احسان کے علاوہ کچھ اور ہوتا ہے؟ هل جزاء الاحسان الا الاحسان، بتاؤ تو احسان کا بدلہ احسان ہوتا؟
اس کے بعد اگرچہ آیت تو یہ ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، سبحان اللہ، جب احسان کا بدلہ احسان کے علاوہ کوئی نہیں ہوتا تو پھر اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ رب نے تھوڑے احسان کیے ہیں کہ تمہیں رب یاد ہی نہیں آتا؟ اللہ، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اللہ الذی خلقک فسواک فعدلک، جس نے پیدا کیا، پیدا کرنے والا وہ ہے، اور بغیر کسی استحقاق کے پیدا کیا، یہ اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں پیدا کیا، پھر اس نے سونا بنایا، خوبصورت قد عطا فرمایا، خوبصورت قامت دی، خوبصورت شکل دی، فی ای صورت ما شاء رکبک، مختلف شکلوں کے انسان بنا دیے، اس دھرتی پہ بھیجا، تمہیں کس چیز نے دھوکے میں ڈالا ہے کہ وہ رب بھی بھول گیا تمہیں؟ اس رب سے تم نے ناطا توڑا جس نے ہزار احسان کیے، تمہاری اپنی خلقت احسان تھا، لیکن اصل جو ان تمام نعمتوں میں احسان کا جو فلسفہ ہے وہ یہ کہ احسان کا بدلہ احسان ہوتا، یہ فلسفہ یہی ہے، هل جزاء الاحسان الا الاحسان، یہ ایک سوال کے انداز میں اللہ کریم نے ایک قانون بتا دیا، انسان اس سوال کا جواب اپنی زبان حال سے دیتا، زبان قال سے تو ہم جواب دیں یا نہ دیں وہ تو ہم ڈھیٹ بن جاتے ہیں، ہم اللہ کے قرآن کو نہ پڑھتے ہیں، نہ ان کے سوالوں کو سمجھتے ہیں، نہ اس کا جواب دیتے ہیں، نہ ہم اس کے قریب جاتے ہیں، لیکن زبان حال سے ہر شخص اس کا جواب دیتا۔ اللہ، دنیا میں ساری کائنات اسی کے مطابق چل رہی ہے، کسی نے کچھ کہا ہو، کسی نے کچھ دیا ہو، کسی نے راستہ ہی بتایا ہو، آپ شکریہ کہے بغیر آگے نہیں جاتے، کسی نے آپ کے اوپر کوئی زندگی میں کوئی چھوٹا موٹا احسان کیا ہو، آپ کہتے ہیں یار اس نے میرے اوپر احسان کیا ہوا ہے، میری نگاہیں اس کے سامنے نہیں اٹھتی۔ آپ کسی کی کوئی تعریف کر دیں، میں ایک کانفرنس میں تھا، یہ کسی کتاب کی تقریب رونمائی تھی، تو کتاب کا جو اس کا لیول تھا، جو اس کا معیار تھا، میں نے اس کے بارے میں بات کی، تو جب میں واپس آ کے اپنی سیٹ پہ بیٹھا تو جو کتاب کا مصنف تھا، اب وہ اس دنیا میں نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، وہ مجھے کہتے ہیں آپ نے مجھے زیر بار کر دیا، آپ نے مجھے زیر بار کر دیا۔ کیا مطلب؟ کہ آپ نے جو تعریفیں وہاں کی ہیں یہ میرے اوپر اب وزن ہے، بوجھ ہے اس کا، گویا میں جب تک یہ بوجھ نہ اتاروں گا میں تو زیر بار رہوں گا۔ تو ہر شخص ہر چیز کا، ہر بات کا بوجھ محسوس کرتا ہے، تو کیا خیال ہے اللہ کے احسان کا کوئی بوجھ نہیں ہے؟ کائنات میں ہر شخص کے احسان کا آپ کے اوپر بوجھ ہوتا ہے، آپ کہتے ہیں اس کا میرے اوپر احسان ہے، میں اس کے سامنے نگاہیں نہیں اٹھا سکتا، تو ایک اللہ کی ذات رہ گئی ہے کہ جس نے ساری دنیا کے اوپر سارے احسانات کیے، جس کا کوئی شمار قطار نہیں ہے، ایک وہی ذات رہ گئی ہے کہ اس کے بارے میں آپ کو یاد بھی نہ ہو کہ اس نے کیا کیا احسان کیے۔ ما غرک بربک الکریم، کس چیز نے تمہیں دھوکے میں، ومل حیات الدنیا الا متاع الغرور، اصل دھوکے کا سامان یہ دنیا کی زندگی، جس نے ہمیں دھوکے میں مبتلا کیا۔ اور دوسرا وہ جو دھوکے باز شیطان، اللہ اکبر، لا یغرنکم اللہ الغرور، جو دھوکے باز شیطان ہے تمہیں اللہ کے بارے میں کسی دھوکے میں مبتلا نہ کر دے، لیکن ہم ہیں کہ اس دھوکے میں خوش رہتے ہیں، اس دھوکے میں مبتلا رہتے ہیں، خوش رہتے ہیں۔ اللہ کا احسان، لہذا اللہ نے احسان کہہ کے جو بات فرمائی، اب قیامت والے دن اللہ نے اس احسان کا بدلہ پوچھنا ہے، بتاؤ میں نے احسان کیا تھا، باقی نعمتیں ہیں، اس کو احسان نہیں کہا، زندگی دی اس کا احسان ہے، کھانے کو دیا اس کا احسان ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 3 نعمتیں کسی کو مل گئی نا، ہماری تو لسٹ ختم نہیں ہوتی۔ 3 نعمتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کسی کو اگر مل گئیں کہ صبح اٹھتا ہے،
حالت تندرستی میں اٹھتا ہے، اس کو کوئی بیماری لاحق نہیں ہے، صبح اٹھتا ہے حالت امن میں اٹھتا ہے، اس کو کوئی خوف لاحق نہیں ہے، اور صبح اٹھتا ہے اور اس دن کا کھانا موجود ہے، اس دن کا، سال کے دانے نہیں، سال کا یا مہینے کا بندوبست نہیں، صرف اس دن کا کھانا۔ فرمایا جس کو یہ 3 نعمتیں مل گئیں، اللہ اکبر، کانما حیزت لہ الدنیا، وہ ایسے ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا اکٹھی کر کے اس کے سامنے ڈھیر کر دی۔ وہ تو ساری دنیا کا بادشاہ ہے، تو کون شخص ہے آج اس دنیا میں جو بادشاہ نہیں ہے؟ سارے ہی بادشاہ ہے، لیکن اللہ کے احسان، اس نے اس پر بھی اس کو احسان نہیں کہا، روٹی دینے کو احسان نہیں کہا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کو احسان کہا کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا، یہ احسان ہے، لہذا اس احسان کا بدلہ کیسے دینا ہے؟ فرمایا کہ سارے امتی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے سارے امتی جنتی ہیں، امتی بننا یہ اس احسان کا بدلہ ہے۔ اور امتی کیسے بنتا ہے؟ اللہ اکبر، لائٹیں لگا کے، سال بعد ایک سیزن لگا کے، وہ کسی نے لکھا تھا بھلا ہو چائنا کی لائٹوں کا، اگر یہ لائٹیں نہ ہوتی تو ہم تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت کا ثبوت ہی نہ پیش کر سکتے۔ ہو سکتا ہے یہ بھی محبت کا کوئی کسی لیول پہ ثبوت ہو، ہمیں نہیں پتا، ہو سکتا ہے اس کے ذریعے سے بھی کوئی امتی بنتا ہو، لیکن یہ طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امتی بننے کا جو طریقہ بتایا وہ یہ کل امتی یدخلون الجنہ، ہر میرا امتی جنتی ہے، الا من ابا، سوائے اس کے جس نے خود انکار کر دیا، امتی ہونے سے انکار کر دیا یا جنتی ہونے سے انکار کر دیا۔ اور پھر امتی کون ہے اور انکار کرنے والا کون ہے؟ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انکار کرنے والا کون ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ محبت کے اظہار کا کوئی طریقہ تو اپنائے، کوئی بتیاں شتیاں لگائے، کوئی عجیب کیا دین کو ہم نے بنا لیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وہ حالی نے کہا تھا اے خاصہ اے خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے، جو دین بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں آج غریب الغربا ہے۔ میں کہیں ایک جگہ کھانا کھانے کے لیے بیٹھا، چھوٹے چھوٹے بچے وہ بھاگتے ہوئے، میں نے گاڑی کھڑی کی، بھاگتے ہوئے آئے، ربیع الاول کا چندہ دے دے۔ ہم نے دین کیا بنا لیا ہے؟ انہوں نے چندہ لے کے کیا کرنا ہے؟ گلیوں میں پہاڑیاں بنانی، اور ہم اس کو ثواب سمجھتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سن لیجئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قانون بتا دیا، اصول بتا دیا، اور اللہ نے اس احسان کا بدلہ اسی کے مطابق قیامت والے دن پوچھنا۔ فرمایا من اطاعنی فدخل الجنہ، جس نے میری بات مان لی وہ جنتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں جنت ہے، اور اسی اطاعت ہی محبت ہے، اس کے علاوہ کوئی محبت کا اور کوئی ذریعہ نہیں۔ اور من عصانی، جس نے میری بات نہیں مانی، وہ 1000 باتیں کرتا پھرے، اس کی امتی ہونے کا فرمایا فقد ابا، جس نے میری حکم کی نافرمانی کی وہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے میرا امتی ہونے سے انکار کر دیا یا جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو سچا امتی بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔